شریف صاحب کی میں شرکت کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ڈی عباسی اور ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ میں ملک کے معروف صحافی کہوں گا، تعلق ان کا مری سے ہے، ایک امتیاز الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے صاحبزادے اویس الحق صاحب بھی ہیں جو ARY کے ساتھ منسلک ہیں، اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ امتیاز الحق صاحب کافی عرصے سے نوائے وقت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آج ہم سب جو ہیں وہ ارشد شریف کی نماز جنازہ کے لیے فیصل مسجد آئے تھے، اور ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ ادا کر دی گئی ہے، اور اب لوگ واپسی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ میں امتیاز الحق صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ایک بڑا عرصہ صحافت میں گزارا ہے، کیا کبھی کسی صحافی کا اتنا بڑا نماز جنازہ ہوا؟ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کے حیات ہے، اور یقیناً یہ قوم کی حیات ہے اور شہید کا خون رنگ لائے گا۔ آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے اس کا جواب میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں یہاں اللہ مغفرت کرے جنرل محمد ضیاء الحق کے نماز جنازہ میں آیا تھا، لیکن آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے جنازے کی نسبت یہاں پہ ارشد شریف شہید کے نماز جنازہ میں آنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ مجھ کو یہ خاصی بڑی تعداد محسوس ہوئی ہے، اور حالت یہ ہے کہ دنیا غم میں ڈوبی ہے، اور یہاں پہ ہر طرف ان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ بعض سیاسی جماعتوں کے سلسلے میں مخالف بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ارشد شریف شہید دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ وقت اس امر کا متقاضی ہے کہ ان کی قتل کے، ان کے شہید ہونے کے محرکات کو صحیح طور پہ سامنے لانے کے لیے حکومت کی جانب سے جو 3 ایجنسیوں کے 3 نمائندے مقرر کیے گئے ہیں، میرے نزدیک وہ ناکافی ہیں۔ ان میں کم از کم 2 نمائندے ہمارے صحافی ساتھیوں کے لیے جائیں، اگر 2 نہیں لیے جاتے تو 1 صحافی ساتھی کو ضرور شامل کیا جائے، تاکہ اس ثانیہ کا صحیح طور پر وہ تحقیق کر کے، اور ایسے رپورٹر کو لیا جائے جو تحقیقاتی رپورٹر ہو، ایسے صحافی کو جو انہی کی طرح ارشد شہید کی طرح تحقیقاتی تھے، اسی قسم کے کسی اچھے رپورٹر کو اس میں شامل کیا جائے، تاکہ تحقیقات میں صحیح حقائق سامنے آ سکیں کہ انہیں کن وجوہات کی بنا پر شہید کیا گیا۔ اچھا امتیاز الحق صاحب، آخر کب تک جو صحافیوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی رہیں گی؟ آپ ان چند سالوں میں بے شمار صحافیوں کا قتل عام ہوا، تو آپ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے بہت دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے قتل گزشتہ چند سالوں میں صحافیوں کے ہوئے، ماضی میں اس کی مثالیں نہیں ملتی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر قتل جو ہیں ان میں اگر اوسط نکالی جائے تو یہ پاکستان میں ہی قتل ہو رہے ہیں صحافیوں کے، اور یہ صحافیوں کے قتل نہیں ہیں بلکہ میں اسے صحافت کا قتل قرار دیتا ہوں، اور یہ تعداد خاصی بڑی ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کو قتل کیے جانے کی یہ وارداتیں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ تو کیسے روکا جائے گا سر؟ کسی حکومت میں بھی ابھی تک اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکا، ٹھیک ہے، کیا سچ بولنا جرم ہے؟ میں معافی چاہوں گا کہ واقعی سچ بولنا جرم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سچ بولیں گے، جو سچ بولے گا صحافی اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ کئی ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کئی صحافیوں کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ آزاد ہوں، خدا را اداروں کو آزاد کیا جائے، اور اداروں کو ان کے اپنے کاموں تک محدود رکھا جائے، اداروں کے دائرہ کار کو ان کے کام تک محدود رکھا جائے، اداروں کے دائرہ کار کو بڑھایا نہ جائے۔ اگر اداروں کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا، اور اگر سلسلہ اداروں کے پاس زائد اختیارات استعمال کرنے کا ہوگا، تو اس نوعیت کی وارداتیں ہونا ایک عام سی بات ہے۔ یہ ایک آخری سوال کہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں پورے ملک میں ہیں، انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے ارشد شریف کے حوالے سے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ان کو کیا کرنا ہوگا؟ معذرت چاہتا ہوں، پھر دہرائیں گے سوال کو ایک دفعہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں ملک بھر میں، انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا، خاص طور پر ہمارے نیشنل جو پریس کلب ہے، ہماری جو RIUJ ہے، ان لوگوں نے یہ موجود رہے 4 دن ارشد شریف صاحب کے گھر پر، لیکن آئندہ کے لیے ان کو کیا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا پورے جو ملک کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں؟
صحافتی تنظیموں کو اول سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ صحافتی تنظیموں کو سب کو اس مقام پہ اکٹھا ہونا ہوگا. پہلے سب سے پہلے سب صحافتی تنظیمیں اکٹھی ہوں گی اور پھر ان میں ایسے لوگ جو صحافت کے نام پہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں انہیں الگ کرنا ہوگا. پھر ہم کسی بھی لائے عمل پر پہنچ سکتے ہیں, کوئی بھی لائے عمل مرتب کر سکتے ہیں اور اس میں مثبت لائے عمل مرتب ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم میں جو ٹاؤٹ قسم کی شخصیات ہیں وہ ہی اس وقت ملک اور قوم کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ مخصوص لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں اور مخصوص لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ اویس الحق صاحب بھی ہیں, امتیاز الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں, ARY سے منسلک ہیں. میں ان سے ایک ہی سوال کروں گا, اور وہ یہ سوال ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جی آج ارشد شریف صاحب کے اس نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی ہے. اس حوالے سے ان کا جو جذبہ ہے اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ جی بہت شکریہ AD عباسی صاحب, ضیاء احمد عباسی صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کا کہ آج آپ نے موقع فراہم کیا. میں سب سے پہلے آپ سے, آپ کی پوری ٹیم سے, RIUGA سے, PFU جیسے افضل بٹ صاحب سے یہ افسوس کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ لوگوں کا تو پل پل ان کے ساتھ بڑا کلوز گزرا اور آپ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بڑا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کی آج بہت بڑی تعداد ملک بھر کے طول و عرض سے یہاں پہ موجود ہے, جو اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ان کا کتنا پیار ہے. اور یہاں پہ کافی تعداد میں جو نوجوان ہمیں ملے ہیں, لوگ ملے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ان کا مشن جاری رہے گا. سابقہ جرنلسٹ کی طرح نہیں جن کو بیچاروں کو جن کی آواز دبا دی گئی, جن کی اسیسینیشن ہوئی, لیکن ارشد شریف کے خون سے انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز کا ذکر کروں کہ کیونکہ میں نے گزشتہ چند سالوں میں بہت دنیا میں مختلف مقامات پہ سفر کیا ہے. ارشد شریف صاحب اور شاید میں یا ایک آدھ کوئی اور جرنلسٹ ہوگا جس کا کینیا نیروبی میں جو ہے وہ چکر لگا تھا. میرا جب کینیا نیروبی میں چکر لگا تھا تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی نہیں تھی جو رنگ دیا جا رہا ہے. میں آپ کے چینل سے یہ بات چیت کرتے ہوئے یہ پورے ملک میں آپ کا یہ دیکھا جائے گا, نشریات دیکھی جائے گی. میں صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ AD عباسی صاحب جو رنگ دیا جا رہا ہے نا, یہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے, اور شاید کوئی برداشت کر لے. ہم ینگ جنریشن جو ہے وہ ان کے مشن کو جاری رکھیں گے, اگر ہمیں اپنی جانوں کے نذرانہ کیوں نہ دینے پڑیں. میں آپ کو یہاں پہ اس چیز کا ذکر کرتا چلوں, ارشد شریف نے یہ ایک سٹیمپ لگا دی ہے کہ صحافی کبھی بھی جھکنے والا اور بکنے والا نہیں ہے, اور صحافی جو ہے وہ ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں ایک سیکنڈ بھی, منٹ تو بہت بڑی بات ہے, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. لہٰذا میرے اندر شدید غم و غصہ ہے, آپ میں بھی اور سب تمام جنریشن میں, کہ ارشد شریف کی جو اسیسینیشن ہوئی ہے اس کی صاف شفاف انکوائری کروائی جائے. اس میں اہل خانہ کو اگنور کیا جا رہا ہے, اہل خانہ کو جو اگنور کیا جا رہا ہے, اپنے من پسند لوگ جو ہیں ان کو وہ بھیجا جا رہا ہے تحقیقاتی کمیشن, اور اس میں اہل خانہ کو اعتماد میں لیا جائے, PFUJ کو اعتماد میں لیا جائے, آپ کو اعتماد میں لیا جائے, اور تمام صحافیوں کو اعتماد میں لے کے ایک کمیشن جانا چاہیے دوبارہ سے کہ جو اس کی تحقیقات کرے. میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور میں آپ سے یہ آج وعدہ کرتا ہوں آپ کے جو نیوز چینل ہے اس سے, اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ, کہ ارشد شریف کی ہم لوگ جو ہیں تمام خدمات جو ان کی ملک و قوم کے لیے تھی ان کو لے کے ہم آگے چلیں گے. اس میں ایک منٹ کی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آپ سب لوگوں سے دوبارہ سے میں تعزیت کرتا ہوں, اور AD عباسی صاحب خصوصی طور پہ آپ سے, کہ آپ کی ان کے ساتھ ایک بہت کلوز ایک ریلیشن شپ تھا, اور اٹھتے بیٹھتے رہے, ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے, اور بطور نمائندہ ARY نیوز میں ان کے ساتھ ان کی سپرویژن میں کام کرتا رہا ہوں اور ان کی ہدایات کے مطابق چلتا رہا ہوں. آج فخر سے میں کہتا ہوں کہ میں سپاہی ہوں ارشد شریف کا. جزاک اللہ. بہت شکریہ اویس الحق صاحب. آپ نے کہا کہ ہم سب کو اس حوالے سے متحد بھی ہونا ہوگا. امتیاز الحق صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو آئندہ بھی اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی AD عباسی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.